والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث جہاد سے متعلق چل رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کسی مسلمان نے جہاد بھی نہ کیا، جہاد کی نیت بھی نہ کی، ایسا آدمی جس نے کبھی جہاد کا ارادہ بھی نہ کیا، جہاد بھی نہ کیا، تو یہ نفاق کے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے پر مرا۔ حدیث مبارکہ کے ذیل میں، حدیث میں تو دو مسلمانوں کا ذکر ہے، جہاد نہیں کیا اور جہاد اگر نہیں کیا تو کبھی نیت بھی نہ کی۔ تیسرے آدمی کا ذکر تھا دوسری احادیث میں جس نے جہاد کی مخالفت کی، جہاد نہیں کیا، موقع نہیں ملا، جہاد کی نیت نہ کی، یہ کمزور پہلو ہے کہ کبھی اسے خیال بھی نہ گزرا۔ اس سے زیادہ خطرے کی علامت اور کمزور پہلو یہ ہے کہ پھر جہاد کی مخالفت شروع کر دی۔ حکم خداوندی، آیت قرآنیہ، صحابہ کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، اس کا انکار تو گویا کہ ایمان کا انکار ہے۔ اس لیے جہاد کی آیات کا انکار کرنا، قرآن حکیم کی آیات کا بھی انکار ہے، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بھی انکار ہے، صحابہ کی محنتیں اور صحابہ کی کوششیں اور صحابہ کی محنتیں سبھی کا انکار ہے۔ تو اس لیے سب سے خطرے کی علامت یہ کہ جو آدمی جہاد نہ کر کے، ارادہ نہ کر کے خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ کہیں مخالفت بھی کرتا ہے، کہیں کوئی رائے بھی قائم کر دیتا ہے، رائے زنی بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اوور اسمارٹ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں رائے دینا اپنا حق اور رائٹ سمجھتا ہے کہ بھئی میں بھی سمجھدار آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، تو قرآن کی آیت، حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ یا صحابہ کی زندگی کے بارے میں بھی رائے زنی کر سکتا ہوں۔ تو بس یہ رائے زنی آدمی کو ایمان سے باہر اور کفر کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو ماقبل میں ذکر چل رہا تھا اس آدمی کا، اس مسلمان کا جو مخالفت کرتا ہے۔ پھر مخالفت کے ذیل میں کہ بھئی مخالفت کیوں کرتا ہے آدمی، اس کی تحقیق کیا ہے، قرآن حدیث، فقہاء، علماء، محدثین کیا فرماتے ہیں، لکھنے والے کیا بتاتے ہیں کہ آدمی مخالفت کیوں کرتا ہے۔ اگرچہ ہمارا مضمون آج یہ مخالفت کا نہیں، لیکن پچھلا مضمون کنٹینیو ہو جائے، پچھلا مضمون سمجھ میں آنے لگے اور اگلا مضمون بھی مستحضر ہو جائے، اس لیے یہ 2 3 4 جملوں میں 1 آدھ 2 منٹ میں ماقبل کے مضمون کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تاکہ وہ بھی مستحضر ہو جائے، دماغ میں آ جائے کئی دفعہ سننے کے بعد۔ تو وہ مخالفت آدمی کیوں کرتا ہے؟ ایک آدمی جہاد کی مخالفت کر رہا ہے، مضمون چلا مخالفت کا، تو وہ مخالفت کی تفصیل آ گئی کہ وہ مخالفت آدمی کیوں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آدمی مخالفت کیا کرتا ہے عناد کی بنیاد پر، کسی سے حسد ہو جائے، کینہ ہو جائے، بغض ہو جائے، عناد کی بنیاد پر نفرت ہو جائے، عناد کی بنیاد پر آدمی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے کہ اگر آپ کریں گے مخالفت میں بھی کروں گا، آپ خاموش رہیں گے میں بھی خاموش رہوں گا۔ وجہ کوئی نہیں ہوتی، پیچھے بنیاد کوئی نہیں ہوتی، کوئی شیلٹر نہیں ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی معقولیت نہیں ہوتی، لیکن مخالفت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں کی نا، میں نے بھی نہیں کی، آپ نے کی میں نے بھی کی۔ تو پہلے نمبر پر عناد کی بنیاد پر آدمی مخالفت کرتا ہے، دوسرے نمبر پر مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے، تیسرے نمبر پر آدمی حق سمجھ کر مخالفت کرتا ہے کہ میرا حق ہے، چوتھے نمبر پر دین سمجھ کے، کہیں دینی مخالفت ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا یہ عمل قرآن حدیث کے خلاف ہے، تمہارا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے سے اختلاف کرتا ہوں، تم یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں، تم بھی تحقیق کرو میں بھی تحقیق کروں، جس کو قرآن حدیث تسلی دے گا، ٹھیک کہے گا، وہ بات ٹھیک ہے۔ تو آدمی حق سمجھ کر، دین سمجھ کر مخالفت کرتا ہے کہ بھئی کیونکہ تمہارا یہ مسئلہ،
یہ فارمولہ، یہ عندیہ، یہ ذہن غلط ہے، قرآن حدیث کے اللہ رسول کے خلاف ہے، اس لیے میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ اگر تم واپس دین کے اس مسئلے کو کما حقوق سمجھنے لگو تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں۔ تو آدمی دینی بنیادوں میں مخالفت کرتا ہے کہ تمہارا یہ خیال اور یہ رائے اور یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں اور آخری نمبر پر آدمی کو خواہش ہوتی ہے، خواہش کی بنیاد پر مخالفت کرتا ہے، پیچھے دلائل کوئی نہیں ہوتے، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی موافقت کرتا ہے، جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جو چیز اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے کوئی مضبوط دلائل ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہماری آپ کی مخالفت بھی جس کے ساتھ ہے وہ ریزنیبل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی وجوہات نہیں ہے، اس کے پیچھے اسباب نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے ایک چیز اچھی نہیں لگتی میں مخالف ہو گیا، مجھے ایک چیز اچھی لگتی ہے میں اس کے موافق ہوں۔ تو میری اور آپ کی چاہت اور نفرت خواہشات بن گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی معقولیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب بہت حج عمرے کرتے ہیں اور ایک صاحب کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ سخت مخالف ہیں۔ کہا یار آپ نے عیاشی لگائی ہوئی ہے، کہ بھائی میں آپ سے لے کر نہیں جاتا، آپ سے مانگ کر نہیں جاتا۔ کہا نہیں، اب کیونکہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے، کہا مجھے سفروں سے سخت نفرت ہے۔ اچھا بھائی عمرے سے حج سے بھی؟ کہا اس سے نفرت تو نہیں ہے لیکن آپ کے عمل سے مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے۔ آپ ہر 2-3 مہینے کے بعد عمرے پہ، ہر سال حج پہ، یہ کیا ہے؟ اب کیونکہ اس کے پیچھے ریزن کوئی نہیں ہے، میری طبیعت ہے کہ میں نہیں جا رہا تو یہ کیوں جا رہا ہے؟ اب میری مخالفت شروع ہو گئی۔ اب میں ہر اس آدمی کو جو کوئی کار خیر کرے یا اپنی آخرت جنت بنائے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ موجودہ دور میں ابھی بھی محتاط اندازے کے مطابق 10% پکی عمر کے لوگ دفتروں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، معاشرے میں بھی ہیں، جو کمپیوٹر اور نئے نظام کے سخت مخالف ہیں۔ میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کا حصہ بن گئے، ہزاروں لاکھوں کام یوں کھٹ سے ہو جاتے ہیں۔ جو فائدے کی چیز ہے مس یوز اور اس کا صحیح استعمال وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، بہت دفعہ پہلے بات آئی، آگے بھی کبھی آ جائے گی۔ لیکن اس وقت تو کیونکہ ہم کسی اور طرف زگزیگ جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، وقت ضائع ہو جائے گا۔ جنہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا وہ آج بھی کمپیوٹر کے مخالف ہے، اور جب آ جاتا ہے کہا یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے۔ کہا ہم تو پہلے آپ سے کہہ رہے تھے اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ آپ کا بازو ہے، آپ کا معاون ہے، آپ کے بہت سارے وقت کو، آپ کے بہت سارے جھمیلوں کو، بہت سارے حسابات کو یہ کھٹ سے کر دیتا ہے۔ ابھی ہمیں تو پتہ ہے، جنہیں پتا تھا ان سے پوچھ لیتے۔ ہمارا ابھی 2 دن پہلے ہمارے بہت قریبی دوست ہیں، ان کے بچے کی شادی ہو گئی تھی، انہوں نے ہمیں بھی مدعو کیا تھا۔ ہم نے بتایا بھائی ہمارا عذر ہے، ہم شادی بیاہ میں نہیں آ سکتے، مجمع ہوتا ہے، عذر ہے، ہماری تکلیف ہے ٹانگ کی وجہ سے۔ بہرحال تو انہوں نے ہمیں پھر بلایا تو ہم چلے گئے۔ تو گزشتہ 2.5-3 سال سے ہم ان کے بچے کو سمجھا رہے تھے کہ تمہارے اوپر والے سارے بھائیوں کی اور بہنوں کی شادی ہو گئی ہے، تمہارے ابا پریشان رہتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے وہ بیچارہ، تو چاہتا ہے بھائی مول صاحب میرے بچے کی یہ بھی بوجھ مجھ سے ہلکا ہو جائے، کماتا ہے، گھر موجود ہے، سیلری اچھی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، گھر میں جگہ بھی ہے، اور بچے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ رہے گا، میرا جی چاہتا ہے اس کی بھی شادی ہو۔ وہ شادی کرتا نہیں تھا، وہ شادی بس شادی کی پتہ نہیں مخالف تھا، کیا نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی، ابھی۔ ارے بھائی آدمی کیوں اختیار کرتا ہے شادی کی رکاوٹ کو، یا کیوں منع کرتا ہے؟ کبھی ہمیں جاب نہیں ہے، کہا جاب بھی ہے تمہاری، کہا کہاں رہوں گا، کہا ابا کہہ رہے ہیں ساتھ رہو میرے ساتھ میرے گھر میں۔ میں نے کب تم سے کہا علیحدہ کر؟ تو بے شمار چیزیں جو رکاوٹیں تھیں وہ سب ابا کہتے کرو، وہ کہتا نہیں کرو۔ تو ہماری ابھی 2-3 دن پہلے ان کے یہاں کھانے پہ جانا ہوا، تو اس کے بڑے بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا دیوانہ ہے، یہ کہتا ہے مجھے دوسری بھی کرنی ہے۔ ابھی شاید ہارڈلی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا شادی ہوئے ہوئے، کہتا مجھے دوسری بھی کرنی ہے۔ تو جب تک آدمی کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو جہالت مخالفت کا ذریعہ بنتی ہے، کوئی اصول و ضابطے مخالفت کا ذریعہ نہیں بنتے۔ تو میں اور آپ بھی جتنی بھی چیزیں دین کی ہیں ان کی اگر مخالفت کر رہے ہیں، ہم جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، بھائی کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ کوئی نہیں، بس میرے دوستوں کی بھی رائے یہ میری بھی یہ رائے۔
ہم تبلیغ کی مخالفت کر رہے ہیں، بھائی کیوں کر رہے ہیں مخالفت؟ کہا بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن بہت عرصے سے مخالفت کر رہا ہوں میں۔ بھائی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ بھائی میں مدارس کی مخالفت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ کہا جی پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں، کوئی دلیل، کوئی مسائل، کوئی چیزیں آپ کے ساتھ ذاتی کوئی تجربہ کا نہیں؟ کہا میں علماء کی مخالفت کرتا ہوں۔ کہا کیوں کرتا ہوں؟ کہا پتہ نہیں کیوں کرتا ہوں بھائی۔ کہا مجھے مولوی داڑھی والے اچھے نہیں لگتے، مجھے نمازی اچھے نہیں لگتے، مجھے صف اول کے لوگ اچھے نہیں لگتے، ہر وقت مسجد میں گھسے رہتے مجھے اچھے نہیں لگتے، جب دیکھو پیر کا روزہ، جب دیکھو جمعرات کا روزہ، جب دیکھو نفلی روزے، یا مجھے اچھا نہیں لگتا یہ، میں اگر دین کا کسی عمل کا مخالف ہوں تو کیوں؟ کہا مجھے خود نہیں معلوم، تو میری خواہش کی وجہ سے میں مخالف ہوں، ادروائز میرے پاس کوئی ریزنیبل اور کوئی مواد، کوئی چیز، کوئی فار ایگزامپل ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میں اور آپ بھی ڈھونڈیں، اپنے اندر تلاش کریں، ہم اور آپ بھی عاقل بالغ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو بھئی ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ مجھے جو چیز اچھی نہیں لگتی وہ کیوں نہیں لگتی، اس کے پیچھے کوئی دلائل ہیں، صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ میری خواہش کی وجہ سے پسند ہے، ان کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک جوان آدمی، اس کی شادی ہو گئی، شادی کے 1 مہینے کے بعد اب وہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ اس کی روٹین یہ تھی کہ ہفتے کے بعد ویک اینڈ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مناتا تھا اور پوری رات گھر سے باہر رہتا تھا۔ اب 1 مہینہ تک تو وہ اس کی رگ نہیں پھڑکی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ بھئی میں صبح آؤں گا۔ کبھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھلے آدمی، میں اکیلی، ہم رہتے بھی اکیلے ہیں، ماں باپ تمہارے علیحدہ ہیں۔ کہا نہیں بس میری عادت ہے اور مجھے پسند ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ کہا بھئی جب تک تمہاری شادی نہیں تھی سمجھ میں آتا ہے تم رات بھر باہر رہتے ہو، کھانا پینا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی گھر سے باہر رہے گا وہ غلط کاریوں میں ہی ہوگا، ہو سکتا ہے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کھانا پینا ہو گیا، کہیں باہر کھا لیا، اٹھ لیا۔ تو کہا بھی اس کی وجہ کیا، کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ گھر میں تم ہنگامہ کر کے جا رہے ہو زبردستی، میں اکیلی ساری رات یہاں گزارا کروں گی، فلیٹ میں رہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم 1 مہینہ ہماری شادی کو۔ کہا نہیں بس مجھے پسند ہے، میں اسی پر اگر رہنا ہے یا نہیں۔ 1 مہینے کے بعد لڑکا کہتا ہے رہنا نہیں رہنا، اس لیے کہ اگلی کو معلوم ہے کہ بھئی لگامیں اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس رب کائنات نے اسے اختیار دیا، اللہ نے اسے اختیار دیا سمجھدار سمجھ کر، اور وہ نکمے اور بیوقوف لوگوں کی طرح ایسا ٹارچر کرتا ہے کہ بھئی تمہیں رہنا، اچھا بھئی تم ابھی تو جاؤ، پھر اگلے سیٹرڈے سے پہلے فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ اب اسے ایک چیز پسند ہے، کیوں پسند ہے؟ اچھی ہے نہیں ہے، کوئی شریف لوگ پسند کرتے ہیں نہیں۔ اس طرح جوان بیوی کو فلیٹ میں، نئے فلیٹ میں، نئی جگہ پر چھوڑ کے جانا ٹھیک، اس سے کوئی سروکار نہیں، اسے سروکار ہے کہ میرے دوست 1 مہینے سے کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا، تم آتے نہیں ہو، بیٹھتے نہیں ہو۔ ارے بھائی وہ وقت تھا جب تمہاری شادی نہیں تھی، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تاہم شرفاء کا طریقہ تو جب بھی نہیں ہے، اچھی اولادوں کا طریقہ تو جب بھی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے ہر ہفتہ پوری رات ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو بھائی آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، گیٹ کھولنا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا، بیل بجائے گا، ایسا نہ باہر بیل بجاتا رہے، حالات اچھے نہیں ہیں، گیٹ پہ باہر کھڑا رہے گا۔ شرفاء کا طریقہ تو شادی سے پہلے بھی نہیں ہے، لیکن قابل قبول ہے کہ بھائی ماحول، سوسائٹی، انداز، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو بھائی ہم واپس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ مضمون یہ کہ بھائی مخالفت برائے مخالفت ہے، مخالفت برائے خواہش ہے، مخالفت برائے اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ تو ہم بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں، تو اس مخالفت کے پیچھے کوئی اصول اور ضابطے، پرنسپل ہونا چاہیے۔ بھائی مجھے چیز بری لگتی ہے تو اس لیے بری لگتی ہے، مجھے چیز اچھی لگتی ہے تو اس لیے اچھی لگتی ہے۔ تو ہماری اچھائی کے پیچھے بھی اصول ہونے چاہیے، برائی کے پیچھے بھی اصول ہونے چاہیے۔ تو صرف اس لیے کہ جی میری چاہت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم نے کسی نے جہاد کی مخالفت، کسی نے تبلیغ کی مخالفت، کسی نے مسجد کی مخالفت، اور کسی نے رمضان کی مخالفت، کسی نے عمرہ حج کی مخالفت، اور کسی نے دینداروں کی، داڑھی والوں کی، وہ مدرسے، نہ جانے کس مخالفت کو ہم نے اپنے اندر لیا۔ تو ہر مخالفت کے بارے میں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ہر شر اور خیر کے بارے میں پوچھے گا، ایسے ہی ہر مسلمان سے سوال جواب کے موقع پر یہ بھی سوال ہوگا کہ تم اس کے موافق تھے تو کیوں تھے، تم اس کے مخالف تھے تو کیوں تھے، تمہیں اگر فلاں سے موافقت تھی تو کیوں تھی، سوائے اس کے کہ تمہارا اقربا پروری ہے، سوائے اس کے کہ تمہارا دوست ہے۔ بہرحال تو بھائی یہ مخالفتیں اور یہ موافقتیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، کلمہ دیا ہے، ہم بہت خاص لوگ ہیں، ہم سے اللہ پاک بہت آسان معاملہ کرے گا کہ بھئی اگر بندہ ٹھیک ہے، اصول ضابطے کے مطابق ہے تو جاؤ بھئی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اگر معاملہ خراب ہوا تو پھر دنیا میں لوگ کہتے ہیں،
دنیا میں لوگ کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، تو پھر اللہ کا نظام تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کیوں اور کیسے میں تو آدمی جب پھنس گیا تو پھر پھنس گیا۔ تو ہم جس کی بھی موافقت کریں تو ہمارے پیچھے قرآن حدیث کے تناظر میں اس کے دلائل ہونے چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہماری چھوٹ اور جان بخشی نہیں ہوگی، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو۔ جس کی بھی ہم مخالفت کریں، جس کے بارے میں بھی جو رائے رکھتے ہوں، اچھائی یا برائی کی، تو ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اے اللہ یہ بے نمازی تھا اس لیے میرا اس سے جھگڑا رہتا، اے اللہ یہ ہر وقت جھوٹ بولتا تھا، میں بہت سمجھاتا تھا، اے اللہ یہ میرا بہت اچھا دوست تھا لیکن اس کی کمائی کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ تو مخالفت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جنتی کو جنت میں ڈالے گا جب مخالفت کے لیے کوئی ریزن ہوگا، یہ مخالفت بھی خواہش کی بنیاد پر نہیں قابل قبول۔ آئیے مضمون کی طرف۔ مضمون یہ ہے، اس حدیث مبارکہ سے متعلق ما قبل میں 2 مضمون عرض کیے تھے کہ حدیث مبارکہ کے بہت سارے مضامین میں سے 2 مضمون ہماری سمجھ کے مطابق رہ گئے ہیں۔ تو ایک مضمون تو جو ما قبل میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی چیز، نہ دین میں نہ دنیا میں کسی کی مخالفت نہیں ہونی ہے۔ کیوں دشمنیاں مول لیں، کیوں اپنے دشمن تیار کرے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرے۔ اگر ایمان خراب نہ ہوتا ہو، اعمال ضائع نہ ہوتے ہوں تو مخالفت نہ کرے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ موافقت کے اندر پھنس جائے، ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، اعمال ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور بھئی آدمی دین سے منحرف ہو رہا ہے، تو پھر یہاں سوچنا پڑے گا، پھر ایسی کوئی موافقت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا دنیاوی نقصان بھی ہو تو آدمی دنیاوی نقصان کو مول لے لے، تکلیف پریشانی کو مول لے لے، لیکن مخالفتیں اور دشمن اپنے نہ بڑھائے۔ یہ مضمون تھا ما قبل کا۔ اور آج کا مضمون یہ ہے اسی حدیث مبارکہ سے متعلق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے 1400 سال پہلے۔ ہم مسلمان ہیں، حالات نے ہمیں پریشان کر دیا، سوسائٹی نے ہمیں پریشان کر دیا، واقعات نے ہمیں پریشان کر دیا، کثرت میجورٹی نے ہمیں پریشان کر دیا، لیکن حق کچھ اور ہے۔ حق یہ ہے، رائٹس یہ ہیں، قرآن حدیث یہ ہے، آسمانی نظام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دینے کا ایک راستہ متعین کیا ہے، اس راستے کو جہاد کہتے ہیں۔ اس راستے کو جہاد کہتے ہیں۔ جس ماحول میں ہم ہیں، اس ماحول میں موانع اور مخالف بہت چیزیں ہیں، اس لیے ہم سے ہضم نہیں ہو رہی، ورنہ آج سے پہلے والے بھی اور قیامت کے قریب والے بھی اسی بولی کو بولتے ہوئے جنت میں جائیں گے، انہی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے جنت میں جائیں گے۔ ہم کیونکہ مادی، ہمارے پاس اسباب چیزیں اور مادی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے اب ہماری عقل بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی، اور جہاں کہیں بھی آدمی کی عقل غلط استعمال ہو تو اللہ نے بتایا کہ میں نے ایک کرائٹیریا اور فارمولا اور میں نے ایک میزان دیا ہے، قرآن حدیث، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، تم آگے پیچھے ہوتے رہو گے، ہلتے جلتے رہو گے، تمہاری رائے بدلتی رہے گی۔ میں نے اس نظام کو ایسا بنایا کہ اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہے۔ جو پہلے دن ہمیں جس طرح جو آیت اتاری تھی، قیامت کی صبح بھی وہ آیت اسی طرح ہوگی، اس میں کوئی سسٹم میں تبدیلی نہیں ہے۔ تم اس سے اپنے نظام کو پرکھ لیا کرو، یہ تمہارے پاس ایک میٹر ہے، اس سے چیک کر لو بھی قرآن حدیث کیا کہتا ہے، تم اپنی رائے بدل لو۔ آسان فارمولا۔ اگر تمہاری رائے مادی دور کو دیکھ کر، حکومتوں کو دیکھ کر، اسباب کو دیکھ کر، عزت ذلت کو دیکھ کر رائے بدلتی ہو تو فوراً قرآن حدیث پر پرکھ لو، دیکھو قرآن حدیث جو کہتا ہے، اللہ رسول جو کہتا ہے اسے مان لو، ختم ہوئی بات، تم باعزت زندگی گزارتے رہو گے۔ اور ہر آدمی تمہیں کچھ عرصے بعد کہے گا بھائی آپ کی رائے ٹھیک تھی، اس لیے کہ تم نے ٹھیک پر ٹرسٹ کیا۔ قرآن حدیث ٹھیک ہے، اللہ رسول ٹھیک ہے، ہم نے اور آپ نے جب بھی اللہ رسول پہ ٹرسٹ کیا تو قوم ہمیں سر پر اٹھائے گی، ہار پہنائے گی، بھائی آپ کی رائے اس حال میں بھی ٹھیک تھی، اس لیے کہ ہماری ٹھیک نہیں تھی، اصل ہم نے ٹرسٹ اس پہ کیا جس کی رائے ٹھیک تھی، قرآن حدیث کی رائے ٹھیک تھی۔ تو بھائی ایک ہے قوت، طاقت، قوت، ایک ہے شان و شوکت، عزت، اور تیسری ہے دعوت، قبولیت۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے جہاد کے ساتھ رکھی ہیں۔ ہم جب بھی سنسیئر ہو جائیں، ہم جب بھی حساسیت کی بنیاد پر قبول کر لیں، ہمارا اللہ نہ کرے الامان والافیز بہت بڑا نقصان ہو، اور ہم اس نقصان کے بعد ہمیں عقل کے ناخن لینے پڑیں اور ہم بیک فٹ پر آئیں، سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اب ہمیں انسان اور مسلمان بن جانا چاہیے۔ جب بھی ہم راضی ہو جائے اس بات پر، تو جب ہم نے اتفاق کر لیا، دین پر آ گئے اور جہاد کے راستے کو اختیار کر لیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں قوت، عزت اور تمہاری دعوت اور تمہارا نظام ساری دنیا میں پہنچا دیں گے۔ ابھی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کے مفقود اور ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطر ہے، ورنہ ہمارے حلق سے اتر نہیں رہی یہ بات، 70 سال کے نمازی سے بھی اتر نہیں رہی یہ بات کہ قرآن نے کہا ہے کہ عزت اللہ نے جہاد میں رکھی ہے۔ میری ذمہ داری صحیح بات بتانا ہے، اس لیے ممبر کی ذمہ داری ہے
یہ پڑھے لکھے لوگوں کا اور معلومات کا زمانہ ہے، تو یہ بات ہم شاید سینکڑوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ زمانہ ہلانے جلانے گھمانے کا نہیں ہے، گھما نہیں سکتا کوئی کسی کو، چاہے کوئی کتنا ہی شارپ آدمی ہو بتانے والا، کوئی کتنا ہی حساس آدمی اور زمانے کی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہوں، لیکن وہ معاشرے کو گھما نہیں سکتا۔ کوئی ادباً خاموش ہو جائے، احتراماً خاموش ہو جائے، لیکن یہ زمانہ کسی کو گھمانے کا نہیں ہے کہ جی یوں گھما دیا اور ایک آدمی عرصہ دراز تک اس پہ گھومتا رہا۔ ایسے ایک دفعہ تو سمجھا بھائی مجھے گھما دیا ہے، بھائی مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے دیانتاً امانتاً بھی اور حالات کا تقاضا بھی ہے کہ بھائی جینون بات کانوں سے گزر جائے۔ ساری امت الامان والحفیظ، اللہ کرے ہم سب کو ہضم ہو جائے یہ بات۔ اس وقت پوائنٹ کے بعد کچھ پرسنٹ ہوں گے جو مسلمان نمازی ہیں، یعنی 1-2-4% بھی نمازی نہیں ہے امت میں۔ پوائنٹ کے بعد کوئی فیصد ہے جو مسجدوں میں نمازی ہیں۔ اگر 100% لوگ مسلمان نماز پر آ جائیں، کتنے؟ پوری دنیا کے تمام مرد پہاڑوں میں رہنے والے بھی نماز کے موقع پہ نماز کا اہتمام کر رہے ہوں، جو لوگ سب میرین میں آبدوز میں سفر کر رہے ہیں نا، وہ بھی قبلہ نما تلاش کر کے اور نماز کی نیت باندھ لیں، نماز کے وقت پہ قضا نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ جو غاروں میں رہتے ہیں وہ بھی، جو حاملہ پریگننسی سے حمل سے عورتیں ہیں وہ بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہوں، جو قریب البلوغ بچے ہوں وہ بھی نماز کا اہتمام۔ کوئی ایک بھی اللہ کے علم کے مطابق کوئی ایک بھی آدمی نماز نہ چھوڑے، تب بھی عزت نماز پڑھنے سے نہیں ملے گی۔ بین الاقوامی عزت، مسلمان مسلمان، نا ایک طاقت کا نام ہے، نا مسلمان سے نہیں اٹکنا، نہیں بھائی نہیں۔ یہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ سے، کچھ نہیں بن پڑتا تو پھر یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں میری مدد کر، پھر اس کا اللہ سامنے آ جاتا ہے، پھر یہ اپنے اللہ کو بیچ میں میدان میں لے آتا ہے۔ کہا اس لیے جملہ اچھا نہیں ہے، الفاظ اچھے نہیں ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے اس سے پنگا نہیں لیں، اس کے پیچھے اسے رب کی طاقت موجود ہے، اسے اس کے حال پہ جیسے کہہ رہے ہیں مان لیں، صحیح اور غلط جیسے کہہ رہے ہیں مان لیں، اس لیے کہ اس کے ساتھ براہ راست آسمانوں کا نظام اس کے ساتھ ہے۔ یہ قوت، یہ عزت، یہ شان و شوقت، یہ طاقت، یہ صرف جہاد سے آئے گی۔ ساری دنیا میں سارے بالغ بچے بچیاں حافظ ہو جائیں، ساری دنیا کے سارے مرد اور عورتیں عالم اور عالمات بن جائیں، عزت اللہ نے جہاد سے جوڑی ہے۔ عزت، بین الاقوامی عزت، کہ بھئی مسلمان کہیں رہتا ہو، پوری دنیا میں مسلمان کہیں رہتا ہو وہ محفوظ ہو۔ کہا بھئی اس کے پیچھے پوری دنیا کا مسلمان اس کے ساتھ کھڑا ہے، خیال کرنا۔ یہ جو عزت ہے یہ اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تشریح قرآن حدیث کی ہے، کسی مولوی مفتی کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو عزت کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں ایسی عزت دیں گے کہ عزت بھی رش کرے گی میں کہاں آ گئی ہوں۔ کمال درجے کی عزت، کمال درجے کی عزت۔ صرف ایک فارمولہ بتاتے ہیں، ابھی قریب کے زمانے میں شاید 200 سال کے اندر کے واقعات ہیں، 200 سال کے اندر کے واقعات، 150 اس لیے کہ 47 سے اب تک کم از کم 70-80 سال 75 سال تو ابھی بھی ہو گئے۔ ایک وقت تھا مقدمات میں، دفعات میں، تعزیرات میں، فیصلوں کے وقت مجسٹریٹ کے سامنے، فیصلہ ساز لوگوں کے سامنے کہ بھئی تم دونوں کون ہو؟ کہا جی میں مسلمان ہوں، اور یہ کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو فائل کھولنے سے پہلے کہتا وکیل سے کہ مسلمان ٹھیک کہتا ہے؟ کہا سن تو لیں۔ کہا سن لیا، یہ مسلمان ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہے اب بھی ایسے ہی ہے اب بھی ایسے ہی، مانے اس بات کو ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں۔ اب کہتا ہے کون ہے؟ کہا ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے۔ کہا جی فائل نہیں کھولو، مسلمان جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ اسے۔ ہے اب بھی ایسے ہی، بس یہ کنورٹ ہو گیا تھوڑا سا۔ پہلے جو زام مسلمان کے بارے میں تھا، اب مسلمان کے ہاتھ سے وہ عزت نکل گئی۔ اب بھی ایسے ہی ہے، بس پہلے فیصلہ کرتا مسلمان۔ آج ہندوستان میں ایسے واقعات گزرے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی معاملے، تجارت، زراعت، ملازمت، کام کاج، شعبہ زندگی سے متعلق کسی ہندو کے دروازے پہ گیا،
رمضان میں اور ہندو کا بچہ روٹی کا نوالا لے کر باہر آ گیا تو وہ ہندو نے اتنی زور سے اس اپنے معصوم بچے کے منہ پر تھپڑ مارا کہ واپس دروازے کے اندر گھس گیا. وہ کہا تجھے نہیں معلوم کہ مسلمانوں کا روزہ ہے؟ وہ اپنے نابالغ اس بچے کو کیا معلوم ادھر. اس کا تقدس اتنا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کسی نظام کا پابند ہے, یہ آسمانی نظام کو فالو کرتا ہے, اللہ رسول کو مانتا ہے, اس لیے مجھے چاہے شکلن ہو ایسا رخ اختیار کرنا ہے, اس مسلمان کا دل خوش ہو جائے کہ میں بھی روزے کا اور رمضان کا پابند ہوں. آج سے 8 سال 10 سال 20 سال پہلے ہم اور آپ سب دیکھتے تھے پلیٹ فارمز پر رمضان میں, کیونکہ سفر کے موقع پر روزے کی رخصت کی اجازت ہے, تو لوگ چادریں لگاتے تھے اور اس میں سے کہیں سے جھریوں سے نظر آتا کہ لوگ اندر بیٹھے کھانا کھا رہے. یعنی اللہ نے انہیں اجازت دی ہے مسافر کو کہ وہ روزہ نہ رکھے, کوئی بات نہیں, گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی پلیٹ فارمز پر, ایئرپورٹس پر, بس کے اڈوں پر چادریں لگی ہوتی رمضان میں اور کوئی لوگ کھا پی رہے ہوتے. اب بھی ایسا ہی ہے, اب بھی ایسے ہی. تو مسلمان نے جیسے جیسے جتنا دین چھوڑنا شروع کیا اتنی عزت اللہ نے واپس لے لی. اور آئی بذریعہ جہاد تھی, آئی بذریعہ اعمال نہیں تھی, آئی بذریعہ جہاد تھی. تو بس 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں, بات سمیٹتے ہیں, باقی مضمون انشاءاللہ آئندہ دیکھیں. بدر کا موقع ہے, آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بتاؤ باہر نکل کر جہاد کر رہے ہیں یا اندر؟ صدیق اکبر بھی موجود ہیں, عمر فاروق بھی موجود ہیں, کبار صحابہ بھی موجود ہیں, مشیر بھی موجود ہیں, بڑے بڑے صاحب. لیکن مقداد بن اسود, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف جو اس وقت پوائنٹ کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. بہت سارے صحابہ نے بہت ساری آراء دی, بہت ساری رائے دی. مقداد بن عمر اسود نہیں, مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہم سے بار بار استفسار, سوال کر کے, مشورہ کر کے ہمیں کسی بات کا احساس دلا رہے ہیں, میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں, آپ فرمائیے اسی طرح ہے یا نہیں؟ کہا بولو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین ماننے والے حواریین میں سے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ اے موسیٰ اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, ہمیں لڑائی سے خوف آتا ہے, ہم نہیں چاہتے لڑنا بھیڑنا, ہمیں نہیں لڑنا, اللہ اگر کہے تب بھی اور آپ کہیں تب بھی, آپ جائیں آپ کا رب جائیں, ہاں ہونا قاعدون, ہم یہاں بیٹھے, آپ لڑ کر واپس آ جائیے. مقداد بن عمر فرماتے اللہ کے نبی آپ ہمیں موسی نہ سمجھیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے, ہمیں بتائیں کرنا کیا ہے. آپ سمندروں میں تو ہم چھلانگ لگا دیں, آپ پہاڑوں سے تو ہم چھلانگیں لگا دیں, آپ جو جب جیسے کہیں گے ایسے مانیں گے. حضرت حضور علیہ السلام مقداد بن عمر کی بات اتنا خوش ہوئے, کہا میں یہی تم سے کہلوانا چاہتا تھا. لیکن مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی مہاجر صحابہ میں سے تھے, مہاجرین میں سے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور کوئی رائے؟ ہاں بھائی. تو اتنی دیر میں سعد بن معاذ فرماتے ہیں وہ انصار کے سردار تھے, فرمایا اللہ کے نبی آپ کا اشارہ انصار کی طرف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہے محمد کا اشارہ انصار ہی کی طرف. حضرت معاذ کھڑے ہوئے, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بالکل بے فکر ہو جائیے, آپ غم نہ کریں, آپ پریشان نہ ہوں, آپ جیسے جس وقت جو حکم دیں گے ہم کریں گے, یہاں تک کہ آپ کسی سے بات کریں گے ہم اس سے بات کریں گے, آپ جس سے منہ موڑ لیں گے ہم پوری قوم اس سے منہ موڑ لے گی, آپ جس سے جوڑیں گے ہم جڑیں گے, آپ جس سے توڑیں گے ہم بغیر پوچھے اس سے توڑ دیں گے. ہمارے محمد نے انکار کیا, ہم نے انکار کیا. فرمایا اللہ کے نبی غم نہ کریں, پریشان نہ ہوں, آپ جس طرح ہم سے کہیں گے ہم آپ کے اشارے کو, آپ کی منشا کو پہچانیں گے. آپ علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوئے, فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. یہ مشورہ ہو گیا. اللہ کی شان, بدر کے میدان میں اللہ نے بھرپور مدد فرمائی, مسلمانوں میں اتفاق, اللہ کی مدد آ گئی, مسلمانوں میں اتفاق. میں اپنی چھوٹی سی سمجھ اور سوچ کے مطابق ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں. یہ پاکستان کا خطہ ہے, ہم آج ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی دینی جماعتیں ہیں, مذہب کے نام پر
کتنی جماعتوں کے کتنی شاخیں اور آگے سسٹم اور نظام ہیں. آج ہم کفر قبول کر لیں، اپنی معاشرت معیشت کو چھوڑ دیں، قرآن حدیث کو چھوڑ دیں. میں آپ سے برملا عرض کر رہا ہوں، شاید ہماری آپ کی اس مینٹلٹی اور ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، آپ اور میں آج بے دین ہو جائیں، پاکستان میں ایک دینی سیاسی کسی جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ صرف اختلافات اس وقت تک ہیں جب تک میں اور آپ نام کے بھی دیندار ہیں. یہ دینی کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی قومی کوئی اختلاف. یہ اختلافات صرف اس لیے ہیں اگر قرآن حدیث انہیں بتاتا ہے، اگر ان کی آنکھیں کھل گئیں، اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کا وعدہ ہے تم اپنے جسموں کو جوڑ لو، ہم تمہارے دلوں کو جوڑ دیں گے. تم ایک دفعہ ہمیں جڑ کر دکھاؤ، تم ہمیں اتحاد کی ایک صورت پیدا کر کے دکھاؤ. ہم اپنی قدرت سے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دلوں کو اپنی قدرت سے جوڑ دیں گے، تم خالی جسموں کو جوڑ کے دکھاؤ. اور یہ یہود و نصارہ کو، یورپ کو، سارے یہ فارمولے قرآن حدیث کے ہم سے زیادہ معلوم ہے. کہا جسموں کو اکٹھا نہ ہونے دو ان کے، اگر ان کے جسم اکٹھے ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے نہ چاہتے ہوئے دل اکٹھے ہو جائیں گے. جو ہمیں نہیں معلوم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتانے سمجھا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں اگر 200 نمازی ہوں تو سب خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کے سب. اتنی دیر میں جواب. اگر ہم کہیں دور گئے ہوئے ہیں جلدی سے واپس آ جائیں تاکہ جلدی سے دعا کر لیں. اگر 200 نمازی ہیں تو 200 کے 200 نمازی، کوئی کسی کو نہیں معلوم میرے برابر میں کون کھڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہو کہ تم جسموں کو اکٹھا کرتے ہو. اب تم یا تمہارا امام دعا کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی ایک کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئی، 200 آدمیوں کی 200 دعائیں قبول ہو گئیں. یہ اس کا مظہر ہے، اس کا مظہر ہے. یہ اللہ ظاہر کرتا ہے. بھائی تم سب، تمہیں نہیں معلوم تم دائیں بائیں کون، ایون کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کون پڑھا رہا ہے، لیکن تم نے جسموں کو اکٹھا کیا. نماز کے بعد ربنا آتنا تمہاری اور امام کی، کسی کی آمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، او فرشتے نے بھی کہا آمین. اللہ نے کہا چلو بھائی 200 آدمیوں کے اس مسئلے کو تو حل کرو. آدمی کہتا ہے یار زور کی نماز میں گیا تھا، واپس آیا ساری میٹنگ میری فیور میں آ گئی. آدمی کہتا بھائی ایک سودا چھوڑ کے گیا تھا، میرا خیال تھا گاہک نہیں آئے گا، اللہ کی شان زور پڑھ کر آئے، گاہک بھی آ گیا. تو یہ اس چیز کا مظہر ہے. اللہ فرماتے ہیں سب کے علیحدہ علیحدہ سارے کاموں کو اللہ نے سیدھا کر دیا. تو یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ مسلمان اپنے جسموں کو جوڑ لیں، اللہ اپنی قدرت سے دلوں کو جوڑ دے گا. ہمیں جسموں کو جوڑنے پر آنے نہیں دیا جاتا. اتنی ساری مخالفتیں ہمارے اندر موجود ہیں. بہرحال انشاءاللہ الرحمن زندگی بخیر اس مضمون سے متعلق 2-3-4 واقعات بدر سے اور غزوات سے متعلق چیزیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن آئندہ عرض کریں گے. اس بات پر ہم اکتفا کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ قرآن حدیث کی عزت چاہتے ہیں، ساری زندگی بھی ٹکرے مارتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہے نماز نہ پڑھیں، یہ بتا رہے ہیں کہ کس چیز کا کیا ری ایکشن ہے، کس چیز کا کیا جواب ہے، کس چیز کا کیا فائدہ ہے، کس چیز سے کیا حاصل ہوگا. تو بھئی یہ جو بین الاقوامی عزت ہے نا کہ 250 ملکوں کے اندر مسلمان ایک باوقار ہو. آپ کو بس یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. 250 ملکوں میں میرا نظام، میرا ملک، میری سیاست، میرا سسٹم، میرا پاسپورٹ، میرا شناختی کارڈ، سب پر ایک مہر، اجتماعی مہر لگی ہوئی ہے. بس اس بات کے بعد دعا کر رہا ہوں، پھر سن لیں. میں، میرا ملک، میرا سسٹم، میرا نظام، میرا شناختی کارڈ، میرا پاسپورٹ، میری سیاست، سب پر ایک اجتماعی، ایک کمبائن مہر لگی ہوئی ہے. کیا ہے وہ ذلت کی مہر ہے. ذلت کی کہ جب کوئی چیز لنک کرتی ہے پاکستان سے تو وہ آٹومیٹکلی، سسٹم ہے نا، ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہ جیسے ہی ہرا پاسپورٹ آیا فوراً ایک ذلت کی مہر آ گئی، شناختی کارڈ آیا فوراً ذلت کی مہر، پاکستانی کا نام آیا ذلت کی مہر. تو وہ ذلت کی کمبائن مہر ہے. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے
یہ ایک ایسا خداداد کمپیوٹر کام کر رہا ہے، خداداد کمپیوٹر کام کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ہماری ذلت ڈال دی. اب ہماری لائنیں پوری دنیا میں علیحدہ بنتی ہیں، اور پوری دنیا کی ایئر لائنز کی، پوری دنیا کے سسٹم اور لوگوں کی لائنیں، کبھی ان کو یہاں لانا بھی نہیں. اور لائنیں بھی اگر باقی لائنوں میں 2-2 فٹ کا فرق ہوتا ہے تو جو پاکستانیوں کی لائن وہاں 6 فٹ کا فرق ہوتا ہے. اگر لائنز بنی ہوئی ہیں، قطاریں بنی ہوئی ہیں، تو سب کو معلوم ہے، پورے اسٹاف کو معلوم ہے، پوری فلائٹس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ پاکستانیوں کی لائن ہے. خیال کرنا بھائی یہ پاکستانیوں کی لائن ہے، کہیں یہ چھپ کر کے بھی کوئی چیز غائب نہ کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا دم پڑے تو اس لیے اتنی دور کہ ان کی ہوا اور ان سے ٹکرا کر ہوا بھی نہ آئے. کیا ہے یہ؟ سوائے اس کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا اور ساری دنیا کے سارے مفادات کو زیر کر دیا، ختم کر دیا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.